کتبہ فرض کیے گئے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. یہ روزے کی تاریخ ہے. گویا کہ اللہ کہہ رہے ہیں آج ہم نے تم پہ فرض نہیں کیے. پہلا انسان، پہلا نبی، پہلا رسول جن کا نام آدم علیہ السلام ہے، ہم نے اس پر بھی روزے فرض کیے. آخری نبی جناب نبی کریم علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام، ہم نے اس پر بھی روزے فرض کیے تھے. درمیان میں جتنے نبی آئے ہر نبی پر روزے فرض تھے. جتنے نبی کی امتیں آئیں ہر امت پر روزے فرض تھے. اس لیے کہیں یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہم پہ فرض ہو گئے. نہ یہ تاریخ ہے کہ پہلے بھی جتنے لوگ گزرے. اور اگلی بات بھی سن لو، کہیں یہ نہ سوچنا کہ شاید اللہ ایک مہینے میں کھانا پینا بند کر کے اس لیے کر دیتے ہیں کہ اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے. چلو جمع کر لیں ایک مہینے میں، 11 مہینے کام آئے گا. حساب کتاب کر لیں، ایک مہینے تم نہ کھانا پینا، ہم کبھی کر دیتے تاکہ ہم اپنا حساب پورا کر لیں. فرمایا نہیں، تم نہ کھاؤ تو بھی اس کی رحمت کا دسترخوان چلتا رہے گا. تم کھاتے رہو تو بھی اس کی رحمت کا دسترخوان چلتا رہے گا. جب سے تم آئے ہو تمہارے پہلے گزرے، ان سے پہلے گزرے، ان سے پہلے گزرے. اللہ نے اپنی رحمت کے دسترخوان کو بچھا رکھا ہے. قیامت تک یہ بچھا رہے گا. کھاؤ نہ کھاؤ اس کے دسترخوان میں کبھی کبھی نہیں آ سکتے. پھر روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اگر یہ مقصد نہیں تو کیوں فرض کیے گئے؟ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون. تقوی کا معنی شاید تم نہ سمجھو تو میں آپ کو اپنی زبان میں کہہ دیتا ہوں، لعلکم تتقون، تاکہ تسی بندے بڑھ جائیں. علماء تھک گئے زندگی میں تقوی کا معنی کرتے کرتے کہ تقوی کیا ہوتا ہے. لعلکم تتقون، روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے. تقوی کیا ہے؟ تاکہ تم بندے بن جائے. بندہ ہی متقی ہوتا ہے. جو متقی نہیں وہ بندہ ہی نہیں. جو اللہ سے ڈرتا نہیں وہ بندہ ہی نہیں. جو بندہ ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے. اگر ہم اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، نہ آپ گناہ کریں نہ میں کروں. ہم سے گناہ ہوتا کیوں ہے؟ ہم گناہ کرتے کیوں ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں. دنیا سے ڈرو نہ ڈرو، دنیا کے قانون سے ڈرو نہ ڈرو، وزارتوں سے ڈرو نہ ڈرو، پولیس سے ڈرو نہ ڈرو، فوج سے ڈرو نہ ڈرو، کسی اور سے ڈرو نہ ڈرو. اللہ کہتے ہیں جب میرے بندے ہو تو مجھ سے ڈرنا. ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں مارنے والا ہوں. ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہاتھ میں ڈنڈا لے کے کھڑا ہوں. ڈنڈے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے بندوق ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے. تم گناہ کرو گے تمہاری گردن کو اڑا دوں گا. نہیں نہیں نہیں، مجھ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں. خوف اور رجا، یہ دو لفظ یاد رکھنا، زندگی میں کام آئیں گے. خوف اور رجا. رجا کا معنی امید، خوف کا معنی ڈرنا. مجھ سے ڈرنا بھی ہے، مجھ سے امید بھی رکھنی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے، توجہ دیجیے گا میری بات پر. فرماتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا اتنا ہوں کہ اگر قیامت والے دن اعلان ہو گیا سارے بندے جنتی ہیں،
ایک جہنمی ہے. تو میرے دل میں 100% یقین ہوگا وہ جہنم میں جانے والا میں، اس لیے کہ میں نے بڑے گناہ کیے. باقی سارے جنتی ہیں، ایک میں ہوں جہنم. اور رجا، امید کا معنی کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اتنی اللہ سے امید ہے کہ اگر قیامت والے دن اعلان ہو گیا سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو وہ میں ہوں. میرے دل میں امید ہے کہ میں اکیلا جنت میں جانے والا ہوں. باقی کسی سے ڈر نہ ڈر، اللہ سے ڈر. باقی کسی سے امید رکھ نہ رکھ، اللہ سے. زور سے بولو، زور سے بولو. نہیں ابھی مطلب پورا نہیں ہو، زور سے بولو. باقی کسی سے ڈر نہ ڈر، اللہ سے. باقی کسی سے ڈر نہ ڈر، اللہ سے. باقی کسی پہ امید رکھ نہ رکھ، اللہ سے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ وہ دربار ہے جہاں امید رکھنا عبادت ہے، اس سے نا امیدی رکھنا کفر ہے، اور نا امیدی رکھنا گناہ ہے. اس سے امیدی رکھ، یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے، یہ وفا ہے. اس سے کیوں رکھنی ہے؟ اس لیے کہ وہ وفا کرنے والا ہے. میں اگر اس سے وفا کروں گا تو اس کی تو قدرت میں بے وفائی کی صفت ہی نہیں ہے. وہ کسی سے بے وفائی کر جائے. دنیا کے دوست بے وفائی کر سکتے ہیں، عرش والا خدا تم سے کبھی بے وفائی نہیں کرتا. وہ ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توجہ، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے. کہیں کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کرنا. وعدوں کو پورا نہیں کرو گے تو قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا. اللہ کہتے ہیں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ وعدے کو وفا کرنا ہے، پورا کرنا ہے. میں وعدوں کے خلاف کرنے والا کیا تمہیں میں ہی نظر آتا ہوں کہ جب میرا وعدہ ہے کہ میں نے تمہیں بخشنا ہے تو پھر نا امیدی کیسے رکھ سکتے ہو کہ میں تمہیں بخشوں گا؟ توجہ، ایام معدودات اگلا جملہ. یہ روزے کی گنتی. روزے ہیں کتنے؟ روزے ہیں کتنے؟ 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں، 28 ہیں، 2 مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں، 1 مہینہ ہے؟ کتنے ہیں؟ فرمایا چلو میرے بندوں، میں تمہیں 1 مہینہ بھی نہیں کہتا. توجہ دینا، میں تمہیں قرآن سمجھا رہا ہوں. یہاں اللہ نے یوں نہیں کہا کہ روزے 1 مہینہ ہے. مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی سمجھانا چاہوں. اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا روزے 1 مہینہ. حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں. پوری تاریخ روزے کی. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کا آرڈر ہے. کتب علیکم الصیام، روزے کی فرضیت ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے کی تاریخ ہے. لعلکم تتقون، یہ روزے کا نتیجہ ہے، ریزلٹ ہے، انعام ہے. ایام معدودات. فرمایا مہینہ کہوں گا تو تم گھبرا جاؤ. ہائے 1 مہینہ، میں تمہیں گھبرانے بھی نہیں دے گا. کہو سبحان اللہ. میرا ہاتھ تمہاری رگ پہ ہے، میرا ہاتھ تمہاری شہرگ پہ ہے، میرا ہاتھ تمہارے دماغ پہ ہے، میرا ہاتھ تمہاری آنکھوں پہ ہے، میرا ہاتھ یہاں ہے. اسے کیا کہتے ہو؟ زور سے، زور سے. میرا ہاتھ یہاں ہے. میں اگر 1 مہینہ کہتا تو ایک دم تمہارے اندر سے اوہ 1 مہینہ. فرمایا ایام معدودات، گنتے جاؤ ختم ہو جائے. کہہ دو سبحان اللہ. گنتے جاؤ ختم ہو جائے. کیا اللہ کی مہربان ذات ہے. کہو سبحان اللہ. درس قرآن .com www.درسقرآن.com